اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں خالد محمود، معلم اسلامیات۔ عزیز طلبہ و طالبات، کیا آپ جانتے ہیں کہ معروضی سوالات اور موضوعی سوالات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے مشقی سوالات میں جو آپ کی مشقی ہوتی ہے اس کے اندر، اگر یہ جاننے کے لیے آج کی آپ ویڈیو تفصیل سے دیکھیں تاکہ ان کے معنی اور ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو علم کی دنیا کی چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے جو کہ آپ کے مشقی سوالات ہوتے ہیں، اور مشقی سوالات میں جو جوابات ہوتے ہیں معروضی کون سے ہوتے ہیں اور موضوعی کون سے ہوتے ہیں، ان سب کے جوابات آپ اس ویڈیو میں آپ کو دیکھیں گے۔ کہ مختصر باب آپ کا دوم ہے ایمانیات، اور عنوان ہے اس کا توحید۔ یہ چل رہا ہے ہمارا جماعت ششم کا، اور مشقی سوالات اس کے اندر ہیں۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مشقی سوالات دو قسم کے مشقی سوالات ہوتے ہیں آپ کے۔ ایک ہوتے ہیں معروضی سوالات، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ خالی جگہ ہوتی ہیں، اس کو پر کرنا ہوتا ہے، درست جواب کا انتخاب ہوتا ہے کہ اس کو آپ صحیح جواب، ان میں سے ملٹیپل کچھ آنسرز ہوتے ہیں، ان میں سے جواب نکالنا ہوتا ہے کہ کون سا صحیح ہے۔ بعض کا کالم دیے ہوتے ہیں، ان کالموں کو ملانا ہوتا ہے پراپر اس کے اندر۔ بعض کا جملے دیے ہوتے ہیں کہ ان کو جملے کو غلط اور درست جملے جو ہیں ان کو دیکھنا ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی جملے غلط ہو تو ان کو درست کرنا ہوتا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ معروضی سوالات میں آتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں موضوعی سوالات۔ موضوعی مین سبجیکٹو، معروضی آبجیکٹو اور موضوعی سبجیکٹو۔ سبجیکٹو مطلب اس کے اندر جو آپ کی مشقوں کے اندر مختصر سوالات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، یا تفصیلی سوالات ہوتے ہیں، ان کو ہم موضوعی سوالات کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں مشقی معروضی سوالات جو آپ کی کتاب کے چیپٹر توحید کے اندر آخر میں دیے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مناسب ترین جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ دین اسلام میں تمام عقائد کی بنیاد ہے کس پر ہے؟ توحید پر ہے، رسالت پر ہے، نماز پر ہے، یا آخرت پر ہے؟ تو ظاہر ہے یہ توحید پر ہے اس کا جواب۔ نمبر 2 ہے کہ لفظ توحید کا معنی ہے، یعنی کیا معنی ہے؟ اس کا جاننا ہے، ماننا ہے، ایک ماننا ہے، یا اکٹھا ماننا ہے؟ تو ظاہر ہے اس کا جواب ہے ایک ماننا ہے۔ توحید کی ضد کیا ہے؟ کیا توحید کی ضد شرک ہے، گناہ ہے، نفاق ہے، یا کفر ہے؟ تو ظاہر ہے توحید کی ضد جو ہے وہ شرک ہے۔ عقیدہ توحید کی تعلیم دی ہے، عقیدہ توحید کی تعلیم دی ہے کس نے؟ پہلے پیغمبر نے علیہ السلام نے، آخری پیغمبر علیہ السلام نے، بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے، یا تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے؟ تو ظاہر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے۔ 5واں ہے ظلم عظیم کس سے کہا گیا ہے؟ کفر کو کہا گیا ہے، شرک کو کہا گیا ہے، منافقت کو، یا جھوٹ کو؟ تو ظاہر ہے ظلم عظیم کہا گیا ہے شرک کو۔ تو یہ تھے آپ کے مشق کے اندر جو سوال دیے ہوئے تھے، درست جواب پر نشان لگائیں۔ اب آگے آتے ہیں خالی جگہ پر کرنے۔ وہ چونکہ آپ کے اس میں نہیں ہے تو ہم نے کچھ سوالات بنائے ہیں کہ درج ذیل خالی جگہوں کو سبق کے متن کے مطابق پر کیجئے۔ توحید زبان کا لفظ ہے، یعنی کہ توحید کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یعنی اس کا جواب ہے توحید عربی زبان کا لفظ ہے۔ جس شخص کا آخری کلام ڈیش ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ کون سا کلام ہوگا جو وہ جنت میں جائے گا؟ تو ظاہر ہے اس کا جواب ہے کہ اس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، یعنی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ نمبر 3 ہے توحید کی ڈیش اقسام ہے، یعنی کہ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اس کا آ گیا جواب 3۔ توحید اسلام کا پہلا اور ڈیش عقیدہ ہے، کیا ہے؟ پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ نمبر 5 ہے ایمان کی ڈیش سے زائد شاخیں ہیں۔ آپ کے سبق کے اندر یہ آ چکا ہے کہ ایمان کی کتنی شاخیں ہیں، تو اس کا جواب ہے ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ نمبر 6 ہے شرک کے معنی ڈیش کے ہیں۔ شرک کے معنی کیا ہیں؟ تو یعنی شرک کے معنی حصہ داری یا شراکت داری کے ہیں۔ نمبر 7 ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ ڈیش کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ شرک کیا جائے۔ تو یہ آپ کے تھے، آپ کو نمونے کے طور پر ہم نے 6-7 آپ کو سوال بنا دیے کہ خالی جگہ پر کریں۔ اس طرح سے سبق میں سے کہیں سے بھی بن کر آ سکتے ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں مختصر جوابات۔ یہ موضوعی سوالات ہیں، درجہ سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ مختصر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آسان الفاظ میں اور اپنے الفاظ میں اس جواب کو تحریر کریں گے۔ آپ کی کتاب میں اس جواب موجود ہیں، اور ہماری جو پچھلی ویڈیوز ہم آپ کو بھیج چکے ہیں ان میں بھی ان سب کے جواب موجود ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ عقیدہ توحید کا مفہوم لکھیں۔ تو جو پہلا جواب ہے اس کا کہ
شریعت کی اصطلاح میں توحید سے مراد سچے دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یکتا اور اکیلا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ عقیدہ توحید کے بارے میں قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا ترجمہ بیان کریں۔ 2-3 آیات جو وہاں پہ لکھی ہوئی ان میں سے ایک آیت کا ترجمہ ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر ہے 22۔ اگے سوال نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 4 صفات لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو کہ کسی اور میں ہو نہیں سکتی، وہ اس کی خاص صفات ہوتی ہیں۔ یعنی وہ کیا ہے کہ اللہ ایک اور یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، وہ صرف اللہ ہی ہے جس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ صفت پائی جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی وہ ایسا ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ جو ہے، لیکن وہ دوسروں میں بھی آ سکتی ہیں۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، سب سے زیادہ سننے والا ہے، سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ لیکن وہ یہ جو 4 صفات ہیں یہ وہ ہیں جو کہ صرف اللہ میں ہی ہو سکتی ہیں اور کسی میں نہیں ہو سکتی۔ سوال نمبر 4 ہے کہ شرک کیسے کہتے ہیں؟ تو جواب اس کا ہے کہ اسلامی اصطلاح میں شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں کسی کو اس کا شریک یا حصے دار ٹھہرانا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ شرک کی مذمت کے بارے میں کسی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13، اس کا جواب بھی آ گیا۔ سوال نمبر 3 آگے آ گیا کہ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ یہ بھی موضوعی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ توحید کی اہمیت بیان کریں۔ آپ کی کتاب کے اندر اس کا تفصیل سے جواب موجود ہے، وہ ہم آگے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید کے اثرات تحریر کریں، یہ ایک پوری ویڈیو اس کے اوپر آئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور عقیدہ توحید کے تقاضے لکھیں، اس کی بھی ایک پوری ویڈیو آئی ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ توحید کی اہمیت بیان کریں۔ توحید اسلام کا پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے اور باقی تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لگ بھگ 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے، اور ان تمام کی تعلیمات میں جو چیز مشترک تھی وہ یہ تھی کہ اللہ ایک ہے اور عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے بھی اپنی قوم قریش کو سب سے پہلے جب اعلانیہ دعوت دی تو کوہ صفا پر چڑھ کر یہ فرمایا کہ لوگوں مان لو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ توحید کی اہمیت و فضیلت قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنے توحید کے بارے میں بتایا۔ جیسے ایک آیت ترجمہ ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ الحشر آیت نمبر 22۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اگر ان یعنی آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یقیناً دونوں دھرم برہم ہو جاتے، فساد برپا ہو جاتا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 22۔ یہ لفظ حقیقاً لکھ دیا گیا لیکن یقیناً ہے۔ توحید کی اہمیت و فضیلت حدیث کی روشنی میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم نمبر، اس کے حدیث نمبر ہے 38۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں توحید کی اہمیت کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں اور سب سے افضل لا الہ الا اللہ، یعنی یہ ایمان کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 51۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کو افضل و ذکر بھی کہا گیا۔ تو یہ پہلے سوال کا ہمارے کا جواب تھا۔ دوسرا سوال ہے عقیدہ توحید کے اثرات، وہ کافی سارے آپ کے لکھے ہیں۔ جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے اور سچے دل سے عقیدہ توحید پر ایمان لے آتا ہے اور دل سے اس کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرتا ہے، تو اس عقیدہ توحید کی وجہ سے اس کی زندگی پر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی میں تبدیلی رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں جو کہ آپ کے پچھلی ہم جو ویڈیو ہے اس میں بھی یہ آ چکے ہیں سارے، اور ان کو آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر تیسرا سوال ہے کہ عقیدہ توحید کے تقاضے۔ اسلام میں تمام عقائد کی بنیاد یا اساس توحید پر ہے۔ توحید پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعظیم میں بھرا ہو، اور اس کی تکمیل یا اظہار ایسے ہوگا کہ بندے کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو یہ اس کے تقاضے ہیں کہ وہ کس طرح سے توحید کو وہ پیش کرے گا۔
تو عقیدہ توحید پر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جن کو جاننا ہر مسلمان مومن کے لیے ضروری ہے. ان میں سے چند ایک یہ ہیں جو کہ ہماری جو پچھلی ویڈیو تھی ایک عقیدہ توحید کے تقاضے، اس میں بھی تفصیل سے آ چکے ہیں اور وہ چند ایک یہاں پر بھی بیان کیے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے یہ پڑھنے میں اور سمجھنے میں اور آپ کی تیاری کے لیے مفید ثابت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.